ماہ شعبان کی خصوصیت یہ ہے تو بہت طولانی، چونکہ مفاتی میں 4-5 پیج ہے، لیکن اقبال الاعمال میں کم سے کم 7-8 ورق ہے۔ مرحوم سید ابن طاؤس نے لکھا ہے۔ مصباح المتہجد میں مرحوم شیخ اقدم ابو جعفر طوسی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اور تفصیل سے لکھا ہے۔ مزار کبیر میں مرحوم مشہدی نے بھی اس کو تفصیل سے لکھا ہے۔ علامہ مجلسی نے اہل بیت علیہ السلام کی روایات کے ذریعے سے ماہ شعبان کے بہت سے فضائل لکھے۔ ماہ مبارک شعبان جو ہے، حضور فرماتے ہیں کہ الرجب شہرک یا علی و شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یعنی رجب ماہ ولایت ہے، شعبان ماہ نبوت ہے، اور رمضان ماہ رحمت پروردگار ہے۔ یہ خوش نصیب ہیں آپ کہ شعبان میں سانس لینے کا موقع۔ روایتوں میں کہ وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تَصْبِيحٌ، اگر انسان گناہ نہیں کر رہا تو اس مہینے میں سانس لینا بھی تسبیح کا درجہ رکھتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ تو ماہ مبارک شعبان، فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اب جب میرا مہینہ ہے تو وَلِلَّهِ عَلَيَّ کرامہ، میری ایک اہمیت ہے اللہ کی نظر میں، حضور سرور کائنات فرماتے ہیں۔ لہذا علماء، مجتہدین، فقہاء، صاحبان قلم، صاحبان تحقیق نے عمل کرنے کے بعد یہ بات لکھی ہے۔ نام سنا ہوگا آپ نے آیت اللہ العظمیٰ سید رضا بہاؤالدینی رضوان اللہ تعالی علیہ کہ جو شاگرد تھے آیت اللہ سید مرتضیٰ کشمیری بزرگ نجف اشرف میں، اور یہ بزرگ عالم جو ہے وہ عرفاء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ حتیٰ یہ کہ آغائے بہجت جیسی شخصیت مثلا جب حرم کے لیے نکلتے تھے تو دروازے کی طرف کھڑے کہ السلام علیکہ، السلام علیک فی دار اذن اللہ ان ترفع، اس گھر پہ سلام ہے جہاں اللہ نے عبادت کی اجازت دی ہے۔ ایسی شخصیت سید رضا بہاؤالدینی، انٹرنیٹ پہ آپ تلاش کریں گے تو ملے گا۔ سید رضا بہاؤالدینی کے لیے ملتا ہے کہ انہوں نے ملاقات کی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے۔ اور ملاقات انہوں نے کبھی خلاصہ نہیں کیا کہ شعبان میں تھی یا رمضان میں تھی، لیکن کہتے ہیں میں نے بڑے جذب سے نصف شب کو کہا السلام علیک یا مولایا یا صاحب الزمان۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑکی سے داخل ہوا، دروازے سے باہر نکلتے فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادھر امام کو سلام کیا، ادھر امام نے سلام کا جواب بھی دیا۔ تو یہ ایسی بزرگ شخصیت ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ کتابوں میں لکھا ہے، اس کے ساتھ میں علماء کے عمل کو بھی شامل کر رہا ہوں تاکہ وہ فرماتے ہیں ماہ مبارک رمضان سے پہلے شعبان میں جتنی بھی جمعراتیں آتی ہیں اس میں 2 رکعت نماز ہے، اور پہلی رکعت میں حمد کے بعد 100 بار قل هو اللہ، اور دوسری رکعت میں حمد کے بعد 100 بار قل هو اللہ پڑھیں، اور اس کے بعد ایک تسبیح یعنی 100 بار صلوات پڑھیں۔ روایتوں میں یہ ہے کہ یقضی اللہ من الحوائج الخطیرہ، جن کی بڑی حاجتیں ہیں خدا اس نماز کے برکت میں پروردگار عالم عنایت فرماتا ہے۔ لہذا اگر حاجات لینی ہے تو بہت مشکل کام نہیں، کوئی ایسا نہیں جس کو قل اللہ کی سورہ یاد نہ ہو۔ ماہ مبارک شعبان کا ایک عمل فرماتے ہیں عمل فیہ تعادل 70 عمل، 1 روپیہ دیا 70 روپے کا ثواب، 1 رکعت نماز پڑھی 70 رکعت کا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ
اس نماز کے اور اس عمل کے بدلے میں تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، صرف حقوق الناس کے علاوہ۔ یعنی اگر کسی کے اوپر حقوق الناس ہے، لوگوں کا حق اگر باقی ہے، وہ ماہ مبارک رمضان میں استحلال کر لیں، شعبان میں استحلال کر لیں، یعنی ان سے کہ بھائی غلطی ہوئی معاف کر دینا اگر ہے، اور اگر نہیں مل رہا، نہیں معلوم، اس کی طرف سے رد مظالم کریں، یعنی جو حق باقی ہے وہ فقراء و مساکین میں تقسیم کر دیں، اس کی طرف سے صدقہ دے دیں اگر اس کا کوئی عطا پتہ نہ ہو، نہ معلوم ہو۔ فرماتے ہیں اگر یہ کر لیتا ہے تو اگر اس کے گناہ جو ہے ریت کے ذرات کے برابر بھی ہے، غفر اللہ ما تقدم و ما تاخر، خدا تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔